آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا وہ ہے جس میں آپ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ دعا پڑھتے وقت آپ کو اس کے بعد کا استعجاب ہوتا ہے؟ کیوں نہیں بتائیے، میں بول رہا یار، یہ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ خود پریشانی ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ آپ جانتے ہیں اس دعا میں کیا مانگ لیتے ہیں اللہ سے؟ مغفرت مانگ لیتے ہیں، اللہ کی مہربانی، رحمت، شفقت اور پیار مانگ لیتے ہیں، عافیت مانگ لیتے ہیں، ہدایت مانگ لیتے ہیں، اور روزی روٹی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ بچا؟ بتاؤ، دین اور دنیا کی کوئی نعمت بچی جو آپ نے مانگ نہ لی ہو؟ لیکن مانگنا اس انداز سے آپ کو پسند ہے؟ کوئی آپ سے اس طرح مانگے، اب میں کیا نقل اتاروں؟ آپ کے پاس کوئی آیا ہے، آپ ہم کو معاف بھی کر دیجئے، ہم کو خیرات دے دیجئے، ہمیں دے دیجئے، صدقہ دے دیجئے، اور کچھ ہم کو دوا بتا دیجئے، کچھ کو کر دیجئے، تو آپ اس کو کچھ دیں گے؟ یا یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ سے اسی طرح نہیں مانگ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ برداشت کرتا ہے۔ کس طرح مانگ رہے ہیں؟ مذاق بنا رکھا ہمیں دعا کا۔ ایک بچہ اپنے باپ سے کاپی دے دیجیے، کتاب دے دیجیے، پینسل دے دیجیے، قلم دے دیجیے، بس اسکول کا بیگ دے دیجیے، تو وہ کہے گا یہ سب تو بعد میں ملے گا، پہلے 3 عدد تھپڑ ملے گا۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ بدتمیزی، یہ باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ گئے اسکول کے پرنسپل کے پاس، چھٹی دے دیجیے، منڈے کی دے دیجیے، سنڈے کی دے دیجیے، فرائیڈے کی دے دیجیے، تو وہ کہے گا جاؤ وہ کھنا، وہ کھمل لا چپراسی طرح بند، اس کو باندھو، اس کے کپڑے اتارو اور اس کو کھمبے سے باندھ دو۔ اب یہی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ کے ساتھ؟ اسی لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، سب سے پہلے روز محشر نماز دیکھی جائے گی۔ روز محشر کی جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بس نماز دیکھ لو۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں باقی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جس کی نماز صحیح ہے اس کی زندگی صحیح ہے، اس کی جنت میں بیٹھے۔ اور جس کی نماز گڑبڑ ہے، پڑھی تو ہے نماز اس نے لیکن نماز غفلت والی ہے، اللہ کہیں گے وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان کی ایک ایک بات کی تحقیق کرنی ہے، ان کا حساب کتاب لینا ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ اس لیے کہ نماز اگر ان کی اچھی نہیں ہے تو اخلاق بھی خراب ہوں گے، یہ والدین کا دل دکھاتے ہوں گے، یہ ناپتول میں کمی کرتے ہوں گے، یہ بے حیائی کے کام کرتے ہوں گے، یہ بد نظری کرتے ہوں گے، یہ بدکاریاں اور بدفعلیاں کرتے ہوں گے۔ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو چیز بے حیائی سے روکتی ہے انسان کو وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، پھر یہ بے حیا نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز جاندار ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا۔ ہر شخص آج یہ رونا روتا ہے کہ حضرت بد نظری کا گناہ نہیں چھوٹتا، نظروں پر میرے قابو نہیں۔ ارے میرے پیارے، تم نہ نماز پر محنت کرتے ہو، نہ معمولات کی پابندی کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ یہ کیا کہاں کا ظلم، کیسی حماقت 99% لوگ کرتے ہیں۔ اپنی نماز اچھی بناؤ، اور پھر چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے ساری دنیا کے شیطان مل کر ایک بار تمہاری نگاہ کسی نامحرم پر ارادے کے ساتھ نہیں اٹھنے دیں۔ اور ساری آج کل جو وقت ہے فرصت کا، وہ موبائل کے ساتھ گزرتا ہے۔ سوتے سوتے بھی آخری عمل موبائل، دیر تک دیکھتے رہنا اور سونا۔ اس کے نقصانات کو میں کیسے سمجھاؤں کہ دماغ میں اترے بات؟ زندگی کبھی بھی صحیح رخ پر گزر ہی نہیں سکتی۔ سوتے وقت کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کی
سیرت پر، کردار پر بہت زبردست اثر ڈالتے اس وقت کے جو خیالات۔ اب ایک وہ شخص ہے جو سوتے وقت اپنی پچھلی دن بھر کی زندگی کو سوچتا ہے، کوئی نیک کام یاد آتا ہے جو اس نے دن میں کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کا اس پر شکر ادا کرتا ہے، توفیق پر شکر ادا کرتا ہے، قبولیت کی دعا مانگتا ہے، دن بھر کی غلطیوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، اور دعائیں کچھ پڑھتے ہوئے، کچھ سوچتے ہوئے، کبھی اللہ کی ذات کو سوچتے ہوئے، اللہ کی رحمت کو سوچتے ہوئے۔ نیند اور موت دونوں ملتی جلتی چیزیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں موت کے وقت، اور موت سے پہلے نیند کے وقت۔ تو نیند چھوٹی موٹی موت ہوتی ہے، تو نیند کے موقع پر موت کو یاد کرنا یہ بہت مناسبت رکھتا ہے۔ اسی لیے جاگنے کے وقت کی دعا اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ پھر وہی موت، اللہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے موت دی پھر زندگی دے دی۔ تو نیند کو موت ہی سمجھتا ہے وہ بندہ۔ تو ان خیالات کے ساتھ جب نیند کی وادی میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پوری رات عبادت کا نور دماغ کو ملتا رہتا ہے۔ اس جملے پر جھوم جانا چاہیے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں مرداروں کی طرح، پوری رات عبادت کا نور معمولی بات ہے۔ اب جو انسان 60 سال کی زندگی میں پوری رات اس کی دماغ میں عبادت کا نور آئے گا، دل میں کیا کیفیت بھگی ہوتی، اور کن واہیات خیالوں کے ساتھ آج لوگ سوتے ہیں۔ موبائل دیکھتے ہوئے اور گناہوں کے خیالات کے ساتھ سوتے، گناہوں کی تمناؤں کے ساتھ سوتے، گناہوں اور ناپاک خیالات کے ساتھ سوتے، گناہوں کی پلاننگ کے ساتھ سوتے، پوری رات گندگی، شیطانیت، حیوانیت اور نفسانیت دماغ میں غلاظت بھر رہی ہوتی۔ اب ایسے انسان کے اندر کیسے نور آئے گا؟ کیا نورانیت آئے گی؟ اس کی روحانیت کیسے ترقی کرے گی؟